بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اردو لیکچر 30 سوال نمبر 581 تا 600. سوال نمبر 581. دعوت شہراز سے کیا مراد ہے؟ بے تکلفی کی دعوت. دعوت شہراز کا مطلب ہے بے تکلفی کی دعوت. سوال نمبر 582. المنفوش سے کیا مراد ہے؟ دھنکی ہوئی. المنفوش کا مطلب ہے دھنکی ہوئی. سوال نمبر 583. اردو کے کس شاعر کو عمر خیام کہتے ہیں؟ ریاض خیر آبادی کو عمر خیام کہتے ہیں، اور ان کو ریاض خیر آبادی کو شاعر قمریات بھی کہتے ہیں. سوال نمبر 584. کسی دوسرے شاعر کے شعر کو اپنی نظم میں داخل کرنا کیا کہلاتا ہے؟ تضمین. اور اسی طرح نظم و نثر میں عامیانہ، فرسودہ اور پامال مضامین کے استعمال کو کیا کہتے ہیں؟ ابتذال. اور شاعرانہ تعلیٰ کا کیا مفہوم ہے؟ شاعر کا شعر میں اپنی تعریف آپ کرنا شاعرانہ تعلیٰ کہلاتا ہے. سوال نمبر 585. طرب کا لغوی معنی کیا ہے؟ خوشی. طرب کے معنی ہے خوشی. اس طرح ہم نے پڑھا ہے کہ نخاس چڑھنا کا مطلب ہے رسوائے عام ہونا. پیک اجل کے معنی ہے موت کا قاصد. کندہ نا تراش، بے سلیقہ گوار. گرگ باراں دیدہ، آزمودہ کار. اشک بلبل، کسی شے کی خفیف مقدار. یوسف بے کارواں کا کیا معنی ہے؟ اکیلا. گولر کا پھول کھلنا، اس کے معنی ہے انہونی بات ہونا. قاطع الطریق کے معنی ہے راہزن ڈاکو. جزء لینفک کا کیا مفہوم ہے؟ جو حصہ الگ نہ کیا جا سکے. خاطر نشاں ہونا کا کیا معنی ہے؟ بات کا دل میں بیٹھ جانا. براشفتہ کی ترکیب کا مطلب ہے غصے سے بھرا ہوا. سر سر کے معنی ہے تیز دوڑنا. برسر پرخاش ہونا، دشمن ہونا. سوال 586. بغل میں چھری منہ میں رام رام کو انگریزی میں کیا کہیں گے؟ A wolf in sheep's clothing. سوال 587. جدید اردو نثر کا بانی کسے کہتے ہیں؟ سر سید احمد خان کو. حیات جاوید سر سید کی سوانح عمری ہے. اہل لاہور کو زندہ داران لاہور بھی سر سید احمد نے کہا تھا. رسالہ اسباب بغاوت ہند بھی سر سید احمد خان صاحب نے لکھا. سوال 588. مشہور ناول راجہ گیت کس کی تصنیف ہے؟ بانو قدسیہ کی. اور اس طرح ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ راہ رواں بھی بانو قدسیہ کی خود نوش ہے. 599. مشہور کتاب بجنگ آمد کا موضوع کیا ہے؟ طنز و مزاح. بجنگ آمد کرنل محمد خان صاحب کی کتاب ہے اور اس کا موضوع طنز و مزاح ہے. سوال 590. علامہ اقبال کے علاوہ کس کا تعلق سیالکوٹ سے تھا؟ فیض احمد فیض صاحب کا. سوال 591. مسابقت کا معنی ہے مقابلہ. سوال 592. صد برگ کس کا مجموعہ کلام ہے؟ پروین شاکر کا. اور ماہ تمام بھی پروین شاکر کا مجموعہ کلام ہے. اداس نسلیں کس کا ناول ہے؟ عبداللہ حسین. سوال 594. علی پور کا علی کس کی خود نوشت سوانح عمری ہے؟ ممتاز مفتی صاحب کی. اور ان کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے کہ اردو ناولوں کا گرنتھ صاحب کس ناول کو کہا جاتا ہے؟ علی پور کا علی کو کہا جاتا ہے اردو ناولوں کا گرنتھ صاحب. اور اس طرح رام دین یہ بھی ممتاز مفتی کی ایک تصنیف ہے. سوال 595. بابائے اردو مولوی عبدالحق کا عہد بتائیے. بابائے اردو مولوی عبدالحق کا عہد جو ہے وہ 20 اگست 1870 سے لے کے 14 اگست 1961 تک ہے. سوال 596. سب سے پہلا آدم جی ادبی انعام کتاب خدا کی بستی کو ملا تھا، اس کے مصنف کا نام کیا تھا؟ شوکت صدیقی. سوال 597. ترجمان القرآن کس مشہور ادیب کی تفسیر قرآن ہے؟ ابو الکلام آزاد صاحب کی. سوال 598. آب حیات تنقید اور تذکرہ کی ایک مستند کتاب خیال کی جاتی ہے، اس کے مصنف کا نام بتائیے. مولانا محمد حسین آزاد صاحب کی یہ کتاب ہے آب حیات. سوال 599. یادوں کے برات کے نام سے کس اردو شاعر نے اپنی سوانح عمری لکھی؟ جوش ملیح آبادی صاحب نے یادوں کے برات کے نام سے اپنی سوانح عمری لکھی ہے. اور اسی طرح شاعر انقلاب بھی جوش ملیح آبادی صاحب کو کہا جاتا ہے.
سوال نمبر 600، چشم دید کے نام سے پاکستان کے کس وزیر اعظم نے کتاب لکھی تھی؟ ملک فیروز خان نون صاحب نے یہ کتاب لکھی تھی جی، چشم دید۔ تو یہ تھا جی لیکچر نمبر 30 اردو کا کیپسول کا۔ ملتے ہیں لیکچر نمبر 31 میں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔